یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں۔ کیا کیا داخل ہوتا ہے زمین میں؟ بارش کے قطرے داخل ہوتے ہیں۔ ایک ایک قطرے کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ قطرہ زمین میں کدھر کدھر پڑ رہا ہے اور کدھر کو پہنچتا ہے، کون سا قطرہ کب اترا، قطروں کی تعداد کتنی ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقررہ فرشتے ہیں جو بارش کے قطروں کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر اور کیا زمین میں داخل ہوتا ہے؟ مردے بھی زمین میں داخل ہوتے ہیں، بیج بھی داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کو سب کا علم ہے، کون کون سا بیج اندر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ وہ عرش پر مستوی ہے لیکن سب دیکھ رہا ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو کچھ نکلتا ہے اس میں سے، زمین میں سے کیا کیا نکلتا ہے؟ بیج پھوٹتا ہے، فصل نکلتی ہے، منرلز نکلتے ہیں، معدنیات وغیرہ، تیل نکلتا ہے، اور بھی کتنی ہی چیزیں نکلتی ہیں۔ اور قیامت کے دن زمین سے کیا نکلے گا؟ نیوز، بریکنگ نیوز ہر ایک کی نکلے گی کہ یہاں پر انسان یہ کرتا تھا اور یہ کرتا تھا۔ اور ان سب چیزوں کا اللہ کو کب سے علم ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ بارش کا قطرہ گر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ چل رہا ہے، نہیں، ازل سے اس کو علم ہے۔ مثلاً ایک چھوٹی سی چیز سے مثال دیتی ہوں، بڑے کو آپ خود سمجھ لیں۔ کون سا قطرہ کس دن بادل سے ٹپکے گا، کہاں پر گرے گا، زمین کے کس حصے میں جائے گا، اور وہ قطرہ کس چیز کے لیے استعمال ہوگا، کون اس کو پیے گا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے پہلے سے ہی۔ کس گھڑی کس آن کیا چیز ہونی ہے، تر اور خشک ہر چیز کا علم ہے۔ اس کے علم الغیب میں ہر چیز موجود ہے، اور صرف موجود نہیں ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علم کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ سورہ انعام میں بھی ہے نا کہ کوئی پتا بھی نہیں گرتا جس کو اللہ تعالیٰ نہ جانتا ہو۔ اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو کچھ نازل ہوتا ہے آسمان سے وہی نازل ہوئی۔ بارش اترتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں، ان سب کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں۔ اب کیا کیا چڑھتا ہے آسمان کی طرف؟ چڑھنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ نیک روحیں وہ آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، نیک اعمال چڑھتے ہیں، دعائیں چڑھتی ہیں، اور فرشتے وہ بھی اوپر نیچے آتے جاتے ہیں۔ کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے، شفٹس بدلتی رہتی ہیں نا۔ فجر اور عصر کے وقت جو ہمارے ساتھ فرشتے ہیں ان کی شفٹ چینج ہوتی ہے، اگلی شفٹ والے آ جاتے ہیں، پچھلی والے چلے جاتے ہیں، تو یہ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ پھر ہم جو ذکر کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، وہ بھی اوپر چڑھتی ہیں۔ اور ذکر کرنے کی کتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد جا کر یہ گھومتا ہے اور اس کی آواز ہوتی ہے۔ جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے نا، اسی طرح ان کی بھی بنبناہٹ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنی قدر کرتے ہیں نا انسان کے ذکر کرنے کو۔ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رات کا عمل دن سے پہلے اور دن کا عمل رات سے پہلے اس کے ہاں پیش کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ علم ہے، اس کے علم کی وسعت اتنی زیادہ ہے نا کہ ہم اگر سوچنے لگیں تو ہم کمپریہنڈ ہی نہیں کر سکتے۔ زمین پر بلین بلین انسان ہیں، ہر ایک انسان پر اس رب کی توجہ ہونا، اس کی ہر چیز کا پتہ ہونا، یہ اس رب کے علم کی انتہا ہے۔ ہم جتنے انسان دیکھتے ہیں نا، کسی ہجوم میں چلے جائیں، ہر کوئی بھاگ دوڑ رہا ہے، یا جہاز سے اوپر دیکھیں نیچے کتنی ہی گاڑیاں ہم دیکھتے ہیں، اتنی گاڑیاں ادھر ادھر جا رہی ہیں، اس میں اتنے انسان بیٹھے ہیں، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی سٹوری ہوگی نا، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی کہانی ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، ہر ایک کی ایک بھاگ دوڑ ہے، کوئی نہ کوئی اس کی زندگی کے افیئرز ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کتنی گہرائی ہے اس کے علم میں۔ پھر خود کو سوچیں کہ میں اور میری باتیں اور میری حرکتیں کیا اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوں گی؟ لوگوں کو میں کتنی بھی بن کر دکھا دوں، کتنی ہی اچھی اخلاق والی ہو جاؤں، کتنی ہی زبردست، کتنی جولی اچھی پرسنالٹی بن جاؤں، اندر سے میں کیا ہوں یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ میرے باطن پر نظر صرف اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ لوگوں میں میری کتنی ویلیو ہے۔ وہ میرے اندر کو جانتا ہے، اور اسی بیسس پر اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ لوگوں کو تو ہم کچھ نہ کچھ دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اسے نہیں دے سکتے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ،
یہ اب اتنی زبردست بات ہے نا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہو تم، جہاں کہیں بھی تم جاؤ گے نا وہ تمہارے ساتھ ہے، اور صرف ساتھ نہیں ہے، واللہ بما تعملون بصیر، دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو، تمہارے ساتھ ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے وہ۔ یہ بات انسان کے لیے ڈراوا بھی ہے اور ایک موٹیویشن بھی ہے۔ ڈراوا کیسے کہ جو مجرم ہوگا نا اللہ کا، وہ تو ڈرے گا کہ اچھا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، فزیکلی نہیں، اپنی صفات کے لحاظ سے وہ ساتھ ساتھ ہے تمہارے۔ جب کہا جاتا ہے نا تمہارے شعرک سے بھی زیادہ تم سے وہ قریب ہے، تو اپنی صفات کے لحاظ سے تو جو مجرم ہے نا اللہ تعالیٰ کے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا کسی عذاب سے کم نہیں ہے، دور بھاگتا ہے نا وہ تو۔ غاروں کے اندر جا کر گناہ کر لو، وہ تو تمہارے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے تمہیں، بڑا ڈراوا ہے اس کے اندر پھر۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہو، اس کے لیے یہ بات کیسی ہے؟ اس کو اگر کہہ دیا جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ساتھ ساتھ ہے، اس کے لیے تو یہ خیال کتنا خوش کرنے والا ہے نا، اچھا اللہ میرے ساتھ ہے، ساتھ ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں تھے، دشمن اتنے قریب آ چکے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے پیروں کو بھی دیکھیں گے نا تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جو اللہ کو محبوب رکھتے ہیں نا، ان کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی کہ اچھا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ تو پھر نہ ڈر ہو جاتا ہے کہ اللہ ہے نا۔ اور جو بھاگنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بات مصیبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ساتھ کیسے ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا ساتھ کافروں کے ساتھ بھی ہے اور مومنوں کے ساتھ بھی ہے، یا صرف مومنوں کے ساتھ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا ساتھ صرف ایمان والوں کے لیے ہے یا ہر ایک کے ساتھ ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ بعض کے لیے وارننگ ہے اور بعض کے لیے موٹیویشن ہے، لیکن اس کا ساتھ دو طرح کا ہے۔ مومنوں کے ساتھ اس کا خاص الخاص ساتھ ہے، یہ خاص ساتھ اس کے بندوں کے لیے ہے، جس میں اس کی مدد شامل ہوتی ہے، ان کی حفاظت شامل ہوتی ہے کہ خود کو اکیلے نہ سمجھنا، میں ساتھ ہوں نا۔ اور دوسرا اللہ کا ساتھ عام ہے، وہ سب کے ساتھ ہے، چاہے کافر ہو، چاہے کوئی مشرک ہے، سب کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھتا ہے، ساتھ ہی ہوتا ہے ان کے بھی، مگر مومنوں والا ساتھ نہیں ہوتا۔ ہاں دیکھتا ضرور ہے ان کو، ساتھ ضرور ہوتا ہے، جو بھی وہ کرتے ہیں سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہو تم۔ یہ نہ سمجھنا کہ فرشتے جا کر رپورٹ کریں گے تو ہی اس کو پتہ چلے گا، نہیں، وہ خود تمہارے ساتھ ہے، تمہیں دیکھتا ہے ہر وقت۔ اس ایک آیت پر اگر غور کرنے لگے نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ کوئی کام کرنے سے پہلے، کوئی بات کرنے سے پہلے یہ ہو کہ وہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اب بھی ساتھ ہے، اب بھی ساتھ ہے، تو منہ خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ کوئی غلط کام کرنے سے پہلے ہاتھ خود بخود رک جائیں گے۔ کہیں اگر لکھا ہوا ہو نا کہ یہاں پر کیمرے ہیں، تو انسان چاہے کوئی غلط کام نہ بھی کر رہا ہو تو الرٹ ہو جاتا ہے۔ نظر پڑ جائے نا کہ کیمرہ گھوم رہا ہے تو انسان اپنی نقل و حرکت سیدھی کر لیتا ہے۔ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو اندر تک تمہیں دکھتی ہے، کیمرہ تو صرف باہر سے ہی تمہیں نوٹ کر سکتا ہے نا، اللہ کا ڈر نہیں آتا پھر کہ جہاں جہاں بھی میں ہوں وہ میرے ساتھ ہے؟ پھر دوسری بات کہ کیا کبھی انسان خود کو تنہا محسوس کر سکتا ہے؟ جس کو بھی تنہائی کی شکایت ہوتی ہے، سوچے نا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو اللہ سے باتیں کریں، عادت بنائیں اپنی، اس کو دل کا حال سنائیں۔ اللہ فرماتا ہے نا کوئی تیسرا ایسے نہیں، اس کا چوتھا اللہ ہوتا ہے، کوئی چار ایسے نہیں مگر پانچواں اللہ ہوتا ہے، تو تم اکیلے کہاں ہو؟ واللہ بما تعملون بصیر، جو بھی تم کرتے ہو نا اللہ تعالیٰ خوب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آگے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔